السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز مہمان جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے ہمارے جزاک پروگرام۔ اللہ خیر۔ فیض صاحب، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی رمضان کے روزوں کے مقصد کے تعلق سے۔ آپ نے کچھ باتیں بتائی تھی اس کے تعلق سے کہ انسان تاکہ اس کا مقصد ہے کہ تقوی حاصل کرے، تو اس کے اندر کچھ اور تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے تھوڑی سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو تقوی اختیار کرنا، یہ سب سے اہم مقصد تھا، یاد رکھیے۔ اور اگر یہ مقصد ختم ہو گیا تو یاد رکھیے رمضان کا اور روزوں کا مقصد پھر انسان نے حاصل نہیں کیا، جو کہ قرآن کی عبارت و آیت ہم نے دیکھی تھی، جو کہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص رمضان منا لے، پورا رمضان جو ہے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی تقوی اختیار نہ ہو، رمضان کی پوری 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی وہ رمضان کے بعد نمازی نہ بن پائے، رمضان کے اندر اپنے چہروں کو تبدیل کرنے کے بعد بھی رمضان کے بعد ان چہروں کو مینٹین نہ کر پائے، رمضان کے اندر پردہ کرنے والی عورتیں بعد رمضان اگر پردہ نہ کر پائے، رمضان کے اندر صدقہ دینے والے بعد رمضان صدقے سے رک جائے، رمضان کے اندر قرآن پڑھنے والے بعد رمضان قرآن نہ پڑھ سکے، رمضان میں کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والے بعد رمضان ذکر نہ کر سکے، رمضان میں قیام اللیل کے بعد عام نماز بھی نہ پڑھ سکے، تو اس کا مطلب اس شخص نے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تقوی اس میں نہیں آیا، اور تقوی اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب رمضان کے جو روزے تھے اس کا مقصد ختم ہو گیا، اور جب کسی چیز کا مقصد ختم ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہوئے عبادت بیکار ہو جاتی۔ تو لہٰذا اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک ڈرائیونگ اسکول میں آپ جاتے ہیں، سیکھ کر نکلتے ہیں تو ایک پرفیکٹ ڈرائیور بنتے ہیں، اسی طرح اگر رمضان کے 30 روزے ہم نے رکھے اور 150 نمازیں تقریباً جو ہوتی ہے، مطلب روز 5 نمازوں کے اعتبار سے کی، قیام اللیل کیا، تلاوت قرآن کی، لیکن اس کا اثر 29ویں یا 31ویں دن نظر نہ آئے، عید کا دن جس کو کہتے ہیں اس کی رات، تو اس کا مطلب پھر رمضان میں تقوی اختیار نہیں کیا۔ تو ہمیں رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، رسمی نہیں، بلکہ رسمی تو ہو ہی رہا ہے، ہر سال رمضان آ رہے، وہی زندگی گزر رہی، زندگی میں چینج آئے، تبدیلی آئے، کچھ برائیاں زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں، کچھ اچھائیاں زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جائے، اس کا مطلب پھر ہم نے تقوی اختیار کیا اور رمضان کا حقیقی فائدہ ہم نے اٹھایا۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، میں چاہتا ہوں کہ تقوی کی ایک مثال آپ حدیث کریمہ سے پیش کریں۔ دیکھیے، تقوی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی دل کی کیفیت یاد رکھیے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت اس طرح آتی ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت کعب سے پوچھا، اے کعب، تقوی کیا ہے تم بتاؤں گے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر ابن خطاب، کیا تم ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں راستہ چھوٹا اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا، میں اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے نکل جاتا ہوں۔ تو کہا، یہی تقوی ہے کہ زندگی انسان گزار لے، دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جائے، یہ تقوی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو تقوی یہی ہے کہ انسان دل کی کیفیت، دل کی دنیا، میں نے اس لیے کہا دل کی دنیا بدل جانا چاہیے، اور یہی تقوی ہے، دل سے چونکہ اس کا تعلق ہے، اور انسان دنیا سے ایسے گزرے کہ اس میں نہ الجھتے ہوئے، نہ پھنستے ہوئے آگے بڑھ جائے، یہی تقوی یاد رکھیے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، رمضان میں کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، اب تک تو بہت سارے عمل ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں، بہت ساری لیکن پھر چیزیں بھی آپ ہم نے بتائی۔ ایک جس کو ہم کہیں گے بریف جیسا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان میں کیا کیا اعمال ہے، یا کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو رمضان میں انسان خاص طور سے کرتا ہے یا کرنا چاہیے، جس میں سے بہت ساری باتیں تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہیں۔ بالکل۔ آئیے ایک سرسری طور سے، تو رمضان میں کرنے والے اعمال میں سب سے پہلا روزہ، بالکل۔ اس کے بعد اللہ نے طاقت استاد دی تو عمرہ کرے، جی دیکھیں حج کے برابر ثواب ہے۔ تیسرا، اعمال صالحہ میں اضافہ کریں، جی نیک اعمال میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں اس میں اضافہ کیجیے، صدقات ہو گیا، خیرات ہو گیا، لین دین کا معاملہ ہو گیا، کپڑا کسی کو دلائیے، کھانا کھلائیے، افطار کو بلائیے، غریب غرباؤں کو خاص طور سے یاد رکھیے، ورنہ لوگ عموماً مالداروں کو بلاتے افطار میں، اپنے غریب غرباؤں کے لیے انتظام کیجیے، سحر کا انتظام کیجیے، نیکی میں جو ہو سکتا، عمل صالحہ میں اضافہ۔ جی چوتھی چیز، صدقات اور خیرات میں مخصوص اضافہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ صدقہ کرتے،
اتنا زیادہ صدقہ کرتے ہیں جیسا تیز ہواؤں کا چلنا. جی جب تیز ہوا چلتی ہے تو آپ ڈفرینس محسوس کرتے ہیں نا ایٹماسفیئر, ارے آج ہوا تیز ہے. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے رمضان میں. تو صدقے کا اہتمام کیجیے, صدقات اور خیرات جس کو بولیں گے. 5ویں توبہ اور استغفار کی کثرت, کیونکہ رمضان پا کر اپنی مغفرت نہ کرانے والے پر ہلاکت ہے. بالکل. جو روایت ہم نے دیکھی, توبہ اور استغفار کثرت سے. توبہ مطلب اپنے گناہوں سے رجوع کرنا, استغفار اس توبہ کی قبولیت کے لیے جو اعمال انسان کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں. توبہ وہ عمل ہے جو اللہ سے رجوع کی بات کرتا ہے, استغفار وہ تسبیح ہے جس کو پڑھ کر اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو توبہ اور استغفار کی کثرت. 6ٹھی چیز تلاوت قرآن کی کثرت, جس کی تفصیلات ہم نے دیکھی. 7ویں چیز قیام اللیل کا اہتمام, رات کی نماز کا, اس لیے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اجر دے گا, غفر اللہ ما تقدمت من ذنب, پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح 8ویں چیز لیلۃ القدر کا پانا. ٹھیک ہے, اسی طرح 9ویں چیز لیلۃ القدر میں قیام کرنا, چونکہ لیلۃ القدر کی قیام کا بھی ثواب کیا, پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو لیلۃ القدر کا پانا, اس میں عبادت کرنا, لیلۃ القدر میں قیام کرنا خاص طور سے, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح 10ویں چیز اعتکاف کا کرنا. رمضان میں 10 دن کا اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے. 10 نہ ہو سکے جتنا ہو سکے اعتکاف کریں, اعتکاف کا کرنا. 11ویں چیز یہ مغفرت کا مہینہ اپنے لیے بنا لینا, مطلب ایسے اعمال کرنا کہ اعمال کر کے اس مہینے کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لینا, مغفرت کا مہینہ بنا لینا. 12ویں چیز تقوی اختیار کرنا, اس لیے کہ روزے کا مقصد تقوی ہے. 13ویں چیز جو ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنا, یہ مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ, تو لہٰذا جہنم سے آزادی پا لینا. 14ویں چیز جو ہے 14 پوائنٹ ہے جنت کو حاصل کر لینا, جہنم سے آزادی خود بخود جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا, بہت زیادہ, عام دنوں میں تو کرتے ہی ہم, رمضان میں خاص طور سے. اسی طرح جو ہے 16ویں چیز جو ہے زکوٰۃ, اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں تو, اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا معمول ہے آپ کا, تو پھر رمضان میں زکوٰۃ کا نکالنا, اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں, اسی لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہی بولتے کچھ لوگ اس کو. لیکن زکوٰۃ چاند کے اعتبار سے 1 سال گزر جاتا ہے جب دینا ہے, پھر وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو, لیکن عموماً لوگ رمضان کے حساب سیٹنگ کر لیتے ہیں, تو رمضان میں زکوٰۃ دینا. اسی طرح جو ہے فطرے کا ادا کرنا, ٹھیک ہے, فطرہ, اسی وجہ سے وہ عید جو رمضان کے بعد آتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے, کہ فطرے کا ادا کرنا. تو یہ چند کام تھے, میں سمجھتا ہوں 16-17 کام ہم نے دیکھے جو رمضان میں مخصوص طور سے زائد کرنا ہے, جو عمومی اعتبار سے بھی ہمیں کرنا ہے, عام دنوں میں بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں, لیکن خصوصی اعتبار سے رمضان کے مہینے میں اضافہ ان اعمال میں کرنا ہے, اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز, کیونکہ رمضان ایک سیزن اللہ تعالیٰ نے دیا ہو, اس کا ہم فائدہ اٹھائیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. تو لہٰذا یہ وہ چند اعمال تھے جو مخصوص طور سے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں. جی جزاکم اللہ خیر, بہت ساری باتیں آپ نے اس تعلق سے بتائی. ایک اور چیپٹر رمضان کے اندر ہے, جیسا کہ آپ نے 16 چیزوں میں سے ایک چیز بتائی, صدقہ. جی, اب رمضان اور صدقے کا کیا تعلق ہے؟ رمضان اور صدقے کا, تو دیکھیے رمضان اور صدقے کا بڑا گہرا تعلق ہے. آئیے وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے صدقہ کرتے رمضان میں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور ایک غلط معاملہ یہ بھی ہے کہ رمضان کو چونکہ خرچے کا مہینہ بنا دیا تو صدقے کے لیے ہاتھ کھلتا ہی نہیں ہمارا. بالکل, صدقے کا مہینہ ہے. آئیے سنیے, یہ متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے, نیکی کرنے میں بہت آگے تھے. بالکل, لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی بن جاتے, اور زیادہ سخاوت بتاتے, اور زیادہ خرچ کرتے. رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے. جب آپ جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ صدقہ کرتے, اتنا زیادہ کرتے جیسا تیز ہوائیں چلتی ہیں, اور تیز ہوائیں جب چلتی ہے تو موسم میں تغیر آ گیا, پہچان لیتا ہے ہوا تیز چل رہی. اتنا زیادہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقہ کرتے. تو ہمیں بھی رمضان میں صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے, چونکہ ہم رمضان کے اندر خرچ زیادہ کرتے ہیں, نتیجتاً صدقے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. کپڑے لینے کے لیے پیسے چاہیے, جوتا لینے کے لیے پیسے چاہیے, رنگ روغن کے لیے پیسے چاہیے,
میٹھا کھلانا ہے لوگوں کو، پیسے چاہیے، وہ ساری چیزیں کرنا ہے جو ضروری نہیں ہے انسان کے لیے۔ عید کا منانا یہ ہے کہ خوشی ہو کہ انسان رمضان کا مقصد حاصل کیا، مقصد حاصل نہیں کیا عید منائے جا رہی، اس کے لیے خرچ، تو صدقات کہاں سے کریں گے ہم؟ تو رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 زیادہ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خوب کثرت سے ہم جو صدقہ کیا کریں۔ جی، ایک شخص رمضان کے اندر صدقہ کرتا ہے اور ایک شخص عام دنوں میں صدقہ کرتا ہے، تو دونوں شخص کی نیکیوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا عام دنوں میں بھی اتنا ہی ثواب ہے اور رمضان میں صدقہ کرنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے؟ دیکھیے ایسی کوئی صریح روایت تو نہیں ہے، مطلب ایک دم ایسا الفاظ ہو کہ رمضان میں کیے گئے صدقے کا زیادہ اجر ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صدقہ کرتے تھے، تو ہم بھی معمول بنا لیں کہ زیادہ صدقہ کریں، پھر چاہے وہ زیادہ اجر ملے یا نہ ملے، اس لیے کہ ویسے بھی پیسے خرچ کرنے کا اجر تمام اعمال سے زیادہ ہے، 700 گنا، مطلب پیسے عام اعمال کہ جب انسان کرتا تو 1 سے لے کر 10 نیکی ملتی ہے، صدقات کا پیسے خرچ کرنے کا ڈائریکٹ 700 اور ملٹیپل ٹائمز آف 700 ملتا ہے، یہ تو ویسے ہی اجر و ثواب میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب معذرت چاہوں گا، ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین کرام، فی الحال وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم جلد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فیض صاحب، صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہم پر فرض ہے، مطلب انسان کو جو وہ کماتا ہے وہ کمائی اگر اس کی سیونگز نصاب کو، ایک سرٹن لیول ہوتا ہے، اس نصاب کو پہنچ جائے تو اپنے مال کا 2.5% اگر کیش سونا چاندی ہے تو، جانوروں کے لیے الگ ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے 5 یا 10% ہے، اور اگر زمین سے کچھ خزانہ مل جائے تو 20% ہے، تو یہ اس کو دینا ہے ہر سال، تو یہ ہے زکوٰۃ، جو اس کے مال کو خرچ کرنا، یہ مالی عبادت اور فرض ہے، جبکہ صدقات یہ نفلی چیز ہے، مطلب انسان 2.5% اگر کیش سونا چاندی ہے تو اس کو ہر سال سیونگز پر دینا ہی ہے، یہ فرض ہے، اس کے علاوہ وہ جو خرچ کرتا ہے اس کو صدقات ہم کہیں گے، تو زکوٰۃ مال کا فرض ہے جو خرچ کرنا، وہ زکوٰۃ ہے، اور جو فرض نہیں ہے اس کے علاوہ انسان خرچ کر سکتا ہے وہ صدقہ، یاد رکھیے، تو یہ فرق ہے، زکوٰۃ واجب اور فرض ہے، جبکہ صدقہ یہ نفل میں آتا ہے۔ جی، عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیا رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے زکوٰۃ کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، جب اس کا وقت ہو جائے تب کرنا ہے، ورنہ انسان گناہ گار ہوگا۔ اگر رمضان سے پہلے میری زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہو رہی ہے تو میں رمضان تک لیٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ جی ہاں، یہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے بعد، ٹھیک ہے، شوال میں میری زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن میں ان ایڈوانس رمضان میں دیتا ہوں، تو یہ تو درست ہو جائے گا، مطلب ایڈوانس زکوٰۃ دینا۔ لیکن یہ تو غلط ہوگا کہ آپ یہ سوچیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا چاہیے، لہٰذا زکوٰۃ کو روکے رکھے، پھر رمضان آئے پھر رمضان میں آپ زکوٰۃ دیں، یہ بالکل غلط ہوگا، بلکہ جب 355 دن چاند کے اعتبار سے جو کیلنڈر ہوتا ہے 1 ایئر ہو جائے تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہے۔ تو اگر آپ نے رمضان کو معمول بنا لیا ہے کہ رمضان سے رمضان دیتے تو رمضان ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ اگر اس سے پہلے فرض ہوتی تو اس سے پہلے دینا ہے، اور اس کے بعد ہوتی ہے لیکن آپ ان ایڈوانس دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں دے سکتے ہیں۔ لیکن کیا زکوٰۃ کا رمضان میں دینے کا زیادہ ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں، یہ ایک فرض عبادت ہے، جب ہو جائے کرنا ہے،
جی رمضان میں کوئی زیادہ نہیں، لیکن لوگ سوچتے ہیں آسانی سے ہو جاتا ہے، یا ایک ٹائم ٹیبل بن گیا ہے کہ رمضان سے رمضان، تو بہرحال رمضان سے رمضان ہے تو آپ جی رمضان میں ضرور اس کو دے دیں، لیکن یہ رمضان سے جڑی ہوئی عبادت نہیں، کبھی بھی کی جا سکتی۔ جی، مطلب اس کے ٹائم ڈیوریشن میں جیسے سپوز ٹو بی میری زکوٰۃ نکل رہی ہے اور 15 دن کے بعد رمضان ہے جی اور 15 دن پہلے میری زکوٰۃ کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں 15 دن بعد رمضان میں نکال لوں زکوٰۃ، تو کیا ایسا کرنا میرے لیے بہتر ہوگا یا مجھے 15 دن پہلے ہی نکال لینا ہے؟ دیکھیے، فرض عبادت جب ہو جائے وقت تو تب کرنا ہے، تو جی آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ 1 سال کے اندر یا 1 سال تک دے دینا ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں، 1 سال کے اندر بھی نہیں دے رہے، 1 سال تک بھی نہیں دے رہے اور اس کو لیٹ کریں 1 سال کے بعد، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ وجہ یہ کہ اگر انسان مر جائے تو رمضان سے پہلے، اور بتانا بھول گئے بچوں کو، کوئی دینے والا نہ رہا، تو بہرحال ضروری یہ ہے کہ جب ہو جائے فوراً دے دیں، کوئی روکنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ایڈوانس ہے، رمضان کے بعد ہو رہی ہے 15 دن، اور پھر آپ پہلے بولے دے دی۔ پہلے دے دیتا ہوں، تو پہلے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ کرنا غلط ہے، خطرہ ہے، رسک ہے کہ ایک فریضہ آپ کے اوپر جی، باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ تو بات ہو گئی صدقے اور زکوٰۃ کی۔ رمضان کے اندر ہی آخری عشرے کے اندر ایک بات ہمارے سامنے اور آتی ہے، وہ ہے فطرہ۔ تو یہ فطرہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، فطرہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے، مطلب چاند دیکھنے کے بعد، مطلب عید کا چاند دکھ گیا اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اناج یا کھانے پینے کی چیزیں، جس کے اندر حدیث میں آتا ہے اناج، جو، منقع، کھجور، پنیر، چاول، یہ آپ لوگوں کو، غریبوں میں تقسیم کرتے، ہر فرد کے طرف سے، ٹھیک ہے، صدقہ کرتے، جس کی کوانٹٹی آج کے زمانے میں 2.5 کلو یا اس سے کچھ زائد ہوتی ہے، تو جی اتنا ہر فرد کی طرف سے غریبوں میں دیا جاتا، فطرہ یاد رکھیے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ فطرے کے تعلق سے جو باتیں ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے جی کہ صدقہ فطر دینا فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، ان گناہ اور لرزشوں کی اللہ سے معافی مانگ لے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینا ہے، یاد رکھیے، چاند دیکھنے کے بعد نماز عید سے پہلے، اور اگر عید کی نماز ہوگی تو یہ عام ہو جائیں گے، یاد رکھیے، پھر یہ صدقہ فطر باقی نہیں رہیں گا۔ اسی طرح جو ہے صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز، مطلب جو غلطیاں خطائیں ہوگی روزے میں اسے پاک کرنے کے لیے نیز، جو محتاجوں کو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جو خطائیں ہو گئی وہ بھی معاف ہو گئی، غریبوں کو کچھ مل بھی جاتا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا نماز عید سے پہلے۔ جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، اس کے لیے عام صدقہ ہے۔ مطلب نماز عید سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے عید سے پہلے نہیں دیا تو وہ صدقہ فطر نہیں رہیں گا، عام صدقہ ہو جائیں گا۔ جی اور چاند دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اور عید کی نماز سے پہلے۔ ہمارے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے دے دیتے کچھ لوگ، جی کہ بولے رمضان میں لوگ کھائیں گے۔ رمضان میں کھانے کے لیے فطرہ نہیں ہے، فطرہ ہے عید کے دن کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، جی ورنہ عید کے دن بھی لوگ بھیک مانگیں گے، یہ حکمت ایک نظر آتی ہے اس میں۔ لیکن آپ رمضان سے پہلے دیں گے تو پھر تو عید کے دن پھر بھوکا پیاسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اب صدقہ رات میں، اگر رمضان میں رات کے چاند دیکھنے کے بعد دیں گے تو پھر وہ کب پسائیں گا اناج، کب کھائیں گا؟ تو سب سے پہلی چیز، چاول ہے تو کوئی پسانے کی ضرورت نہیں۔ آپ گیہوں کیوں دے رہے اس کو؟ پسا ہوا گیہوں دیجیے نا، پھر اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کتنے بولے عید کے دن چکی بند رہیں گی تو صحیح ہے نا، چکی بند رہیں گی تو آپ پسا ہوا دیجیے نا۔ مارکیٹ میں تو پسے ہوئے گیہوں اویلیبل ہے، تو ہم بھی اتنا، ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ سب سے ہلکا۔ میں نے یہ دیکھا ہوں کہ لوگ فطرے کا گیہوں بولے تو سب سے خراب گیہوں، فطرے کا چاول بولے تو سب سے خراب چاول۔ کیوں؟ غریبوں کو دینے کے لیے وہی دیں گے جو آپ کھاتے پیتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہر فرد کی طرف سے فطرہ آپ کو دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 1 سا ہے، اور 1 سا تقریباً 2.5 کلو یا اس سے زائد کوانٹٹی ہوتی ہے، اور یہ ہر فرد کے طرف سے دینا ہوگا، یاد رکھیے، سب کی طرف سے۔ جی اور اس کے لیے زکوٰۃ پے کرنے والا یا نہیں ضروری نہیں ہے۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں فطرہ دے سکتا ہوں تو فطرہ میں دے دوں گا، جی اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کو غلے کی شکل میں دینا یہی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع، پنیر، یہ تمام چیزوں کا دینا جو ہے ثابت ہے۔ اسی طرح جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ
یا چاند دیکھنے کے بعد جو ہے شروع ہوتا ہے، اور عید سے پہلے اس کو جو ہے ادا کر دینا ہے، اور گھر کے ذمہ دار کو تمام لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے، جی بچوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، سب کی طرف سے، غلام اگر آپ کیسے اس کی طرف سے بھی، جی سب کی طرف سے گھر کا ذمہ دار صدقہ فطر دیں گا۔ جی کوانٹٹی جو ہے 2.5 کلو ہے، اس سے زیادہ ہوں گی۔ کھانے کی چیز ہوتے سب سے بہتر ہے۔ اب ہمارے ماحول میں کیا چلتا ہے کھانے کا، وہ دیجیے آپ۔ کھانے پینے کی سامگری، چاول دے سکتے ہیں آپ، کوئی گیہوں ضرور نہیں ہے، غلط فہمی انڈیا میں سب لوگ گیہوں ہی دیتے ہیں، سب لوگ گیہوں دیتے ہیں، کیونکہ سب سے سستا ہے وہ۔ سستا ہوتا ہے، بولے چاول بھی دے سکتے ہیں آپ، گیہوں دیجیے، منقع سوکھا ہوا انگور، ٹھیک ہے، کشمش جس کو بولتے ہیں وہ دیتے تھے آپ لوگ، پنیر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال غذائیات، کھانے کی چیزیں ہو، بہرحال دینے چاہیے۔ اس کا مقصد ہے روزے میں ہوئی لرزش ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ غریب اس میں کھائیں گے، اس کے علاوہ عید سے پہلے دینا ہے، عید کی نماز کے بعد دینے سے اس کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ ان ایڈوانس نہیں دینا ہے۔ کوشش کرے کہ رات میں چاند دیکھنے کے بعد یا اس سے پہلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جمع کرنے کے اعتبار سے تھوڑا جلدی کرتے، 28 یا 29 تاریخ کو شروع کر دیتے، لیکن جمع کرنے کے لیے تقسیم آپ نہیں کرتے، تقسیم کرتے چاند دیکھنے کے بعد، جی تو جمع کرتے۔ بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 28 یا 29 تاریخ کو جمع کر لیتے، لیکن جمع کرنے کے اعتبار سے، بانٹنے کے نہیں۔ تو آپ کو اگر بانٹنا ہے تو وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اس کو ہم تقسیم کرنا ہے۔ جی جی جزاکم اللہ خیر۔ صدقۃ الفطر واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ صدقۃ الفطر یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، دینا ہی ہے، جی کرنا ہی ہے جس کی طاقت اور استطاعت ہے۔ اس میں زکوٰۃ اور نان زکوٰۃ پیئر کا کوئی تفریق۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں جو زکوٰۃ دیں گا وہی صدقہ فطر دے گا، نہیں، جو صدقہ فطر دے سکتا ہے وہ صدقہ فطر دیں گا۔ جو شخص زکوٰۃ لیتا ہے اس کے لیے صدقۃ الفطر صدقہ واجب۔ فطر کون لیں گا؟ زکوٰۃ کے مستحقین لوگ لیں گے۔ صدقہ فطر دیا جائے گا زکوٰۃ کے مستحقین کو، لیکن کون دیں گا؟ جس میں طاقت ہے، وہ جو دینا چاہتا ہے وہ دیں گا، یاد رکھیے، جی جی ٹھیک ہے۔ تو اب میری استطاعت زکوٰۃ کی نہیں ہے، لیکن فطرہ دینے کی ہے، تو میں فطرہ دوں گا۔ اب جس نے زکوٰۃ لی لیکن حالت ایسے بن گئے کہ فطرہ دے سکتا ہے وہ بھی دے، جی جو بھی فطرہ دے سکتا ہے بہرحال وہ دے۔ اس میں زکوٰۃ یا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ہاں، لیں گا کون؟ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ جی۔ صدقۃ الفطر کتنے چھوٹے بچے تک کا ادا کرنا ہے؟ یعنی اگر عید سے ایک دن پہلے ایک بچہ پیدا ہوا ہے گھر میں تو کیا اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، صدقہ فطر ہر کسی کی طرف سے، عید کے ایک دن پہلے پیدا ہو یا عید کے دن پیدا ہوا ہو، اس کا بھی دینا ہے۔ بلکہ بہت سے علماء نے لکھا پیدا نہیں بھی ہوا اور پیٹ میں زندہ ہے اس کا بھی دے دیا جائے ابھی۔ جی، مطلب سب جانوں کی طرف سے، جتنی جانیں گھر میں سب کی طرف سے بہرحال دینا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی بہرحال جو ہم نے مناسب سمجھی کہ فضائل رمضان میں ہم رکھیں، اس لیے کہ فضائل جاننے سے انسان کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جی بالکل۔ جب انسان کو کسی چیز کے فضائل، فائدے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ فائدہ ہے، تو انسان ٹوٹ کر اور جم کر وہ عمل کرتا ہے۔ تو ہماری یہ سیریز کا مقصد یہی تھا کہ ہم وہ باتیں ناظرین کے سامنے رکھیں ہمارے، کہ وہ کس طرح سے اپنی عبادتوں میں شوق پیدا کرے، اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اس کے اندر نازل ہوتی ہے، اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے اس مہینے میں صفت رکھی ہے، یہ مہینہ ہماری مغفرت کا مہینہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ اس مہینے کو حقیقت میں اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنائیں، اور اس کے فائدے اور اس کے فضائل جان کر اس کو اٹھانے کی جو ہے ہم بہرحال کوشش کریں۔ یہی نیت ہماری ہونی چاہیے جب بھی ہم کسی چیز کے فضائل جانتے ہیں، کہ اس کے فضائل کا ہم فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیوں کو بہرحال ہم جو ہے تبدیل کریں۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین کے سامنے بہت ساری باتیں آئی، رمضان کے فضائل ابھی اور بھی ہیں، لیکن یقیناً ایک سیریز میں پورے ایک ساتھ رکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن اکثر اور بیشتر جو فضائل تھے اور جو کرنے کے کام ہے کچھ ہم نے الحمدللہ اس کے اندر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور رمضان کے فضائل کے تعلق سے بہت ہی اہم نکات پر آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول کرے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے۔ ناظرین کرام، آج کی نشست کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور ہمارا پروگرام بھی یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی گفتگو ہماری سیریز در سیریز ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ناظرین جو بھی باتیں ہمیں فیض صاحب نے بتائی ہیں آپ بھی ان پر عمل کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے ختم ہونے تک یہ تہیہ کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لائے۔ ہم رمضانی مسلمان نہ بنے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، ہم سال بھر والے مسلمان بنے۔
صرف رمضان میں عبادت کر کے، صرف رمضان کے روزے رکھ کر، صرف رمضان میں نمازیں پڑھ کر اور باقی 11 مہینوں میں عبادتوں کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ہمیں پورے سال عبادت کرنی ہے اور تہہ دل سے اور تقوی والی عبادت کرنی ہے۔ تو ناظرین، فی الحال آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔